السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، معروف صحافی ایاز امیر کی بہو سارہ شاہنواز قتل کیس کے حوالے سے نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کیس کی تفتیش کے دوران بہت سی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور بہت ہی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کیس کی تفتیش کے دوران پولیس نے جو انکوائری کی ہے اس دوران سارہ شاہنواز اور شاہنواز امیر کے بیڈ روم سے دو انتہائی اہم ثبوت ملے ہیں۔ یہ اہم ثبوت اس کیس کا رخ ہی بدل دیں گے جب اس کو پبلک کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہم ثبوت سارہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سارہ کی دو انتہائی اہم پرسنل چیزیں پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہیں اور پولیس اب ان اہم پرسنل چیزوں کی جانچ کر رہی ہے اور ان کو دائرہ تفتیش میں لا رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی رپورٹس سامنے آئیں گی اس کیس کا رخ ہی بدل جائے گا۔ وہ اہم چیزیں کون سی ہیں آئیے ناظرین اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 ستمبر بروز جمعہ شاہنواز امیر جو کہ معروف صحافی ایاز امیر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی کینیڈین نژاد بیوی سارہ شاہنواز کو جمعے کے روز بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا اور اسی جرم کے پاداش میں وہ اس وقت 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں، جبکہ اسی کیس میں ان کے والد ایاز امیر صاحب کو بھی کل رات گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج صبح عدالت میں پیشی کے دوران ایاز امیر صاحب کو بھی 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کیس کی جو انکوائری ہوئی ہے، ملزم کا آج 1 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا، اس کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ملزم نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملزم کے بیڈ روم کی جو تلاشی لی گئی تھی اس میں 2 اہم چیزیں ملی ہیں جن کا تعلق سارہ شاہنواز سے بھی ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق شاہنواز امیر سے بھی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران پولیس کو ان کے بیڈ روم سے 5 فون شاہنواز امیر کے اور 1 فون سارہ شاہنواز کا ملا ہے اور اس کے ساتھ سارہ شاہنواز کا پاسپورٹ بھی پولیس کے ہاتھ آیا ہے۔ پولیس نے اب تک ملزم سے جو تفتیش کی ہے اس میں ملزم نے ہولناک انکشافات کیے ہیں اور اس نے بتایا ہے کہ سارہ شاہنواز کو ڈمبل سے قتل کرنے سے پہلے اس نے سارہ شاہنواز کے سر پر گلدان دے مارا تھا۔ ان کی درمیان لڑائی جھگڑا جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہوا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، ملزم آئے روز اپنا بیان تبدیل کر لیتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم بہت شاطر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر روز ایک نیا بیان گڑھ دیتا ہے۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے اعتراف جرم کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس نے غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو قتل کیا ہے کیونکہ اس کو شک تھا کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ اس کی بیوی کے کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے۔ پھر ایک روز یہ جیل میں رہا اور اگلی صبح جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے یہ بیان دیا جی اس کی بیوی اس پر اٹیک کر رہی تھی، اس کو مارنے والی تھی، تو اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ آج اس نے ایک اور بیان جو ہے وہ دیا ہے اور بتایا ہے، پولیس کو بتایا ہے کہ میرا اور سارہ شاہنواز کا جب جھگڑا ہو رہا تھا تو اس دوران سارہ شاہنواز جو ہے وہ بھی اپنا ٹیمپر لوز کر گئی تھی اور ہمارے درمیان جب لڑائی بڑھ گئی تو میں نے غصے میں آ کر اس کے سر پر گلدان دے مارا اور اس کے بعد اس پہ تھپڑ مکے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس نے اس معصوم لڑکی پر اٹھا کے ماری اور اس دوران ظاہری بات ہے کہ جب بات اتنی بڑھ گئی اور سارہ شاہنواز نے جب اس کا وحشیانہ پن دیکھ لیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ اب انتہائی سنگین حرکت کر سکتا ہے، اس کی جان لے سکتا ہے، اور سارہ شاہنواز نے جب اس موقع پر دیکھا کہ اب اس کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک درندے سے جسمانی طور پر تو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں تک اس سے ممکن ہو سکا اس نے اپنی حفاظت کی اور اس درندے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جب
جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب وہ اس درندے کا مزید مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس درندے کا وحشیانہ پن جب عروج پر پہنچ گیا تو اس نے اپنے موبائل فون سے یقیناً اپنے تحفظ کے لیے کوئی کال کرنی تھی. ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی, ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی, اسے یہ بھی پتا تھا کہ اپنے سیلف ڈیفense میں کس کو فون کیا جاتا ہے. پاکستان کے قوانین کا بھی اس کو پتا تھا, وہ بہت اچھی جاب کر رہی تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے 15 پر کال کر کے اپنا تحفظ پولیس سے مانگنے کی کوشش کی, اور جب اس درندے نے دیکھا کہ سارہ شاہنواز اب پولیس کو کال کرنے والی ہے یا اپنے کسی ریلیٹیو یا کسی کو اپنے تحفظ کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے بلا رہی ہے, تو اس نے اپنے وحشیانہ پن میں سارہ شاہنواز سے اس کا فون چھین لیا اور اسی ڈمبل سے, جس سے اس نے بعد میں سارہ شاہنواز کو قتل کیا, اس کا چہرہ مس کر دیا, ڈمبل مار مار کے اس کے تمام جسم پر اس ڈمبل کو مارا, اسی سے اس نے سارہ شاہنواز کا یہ فون توڑ دیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ سارہ شاہنواز کا جو پاسپورٹ تھا وہ نکالا اور اس پاسپورٹ کو اس نے کینچی سے کاٹ کر, اس کے ایک ایک صفحے کو اس نے کینچی سے کاٹا اور اس کے پرزے پرزے کر کے اس کو پھینک دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ شاید یہ ملزم جو ہے وہ اپنے ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہا تھا, شاید یہ سارہ شاہنواز کو اس کا ارادہ تھا کہ یہ سارہ شاہنواز کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش ٹھکانے لگا دے گا. یہی وجہ تھی کہ اس نے سارہ شاہنواز کو قتل کرنے کے بعد گھسیٹ کر اس کی لاش باتھ ٹب میں ڈال دی اور اس پہ ٹیپ کھول دیا تاکہ اس کا خون بہہ جائے, اور اس کے بعد شاید اس کا ارادہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے لاش کو ٹھکانے لگا دے گا. اور اسی لیے وہ کمرے سے بھی, جب پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ بیڈ روم میں پہنچی تھی تو اس وقت یہ ملزم کمرے میں ایک کپڑے سے فرش سے خون صاف کر رہا تھا, جبکہ اس کے ہاتھوں پر اور اس کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا. وہ خون ظاہری بات ہے جب اس نے ڈمبل سے جو ہے سارہ شاہنواز پر اٹیک کیا تھا تو اس کے خون کے جو چھینٹے تھے وہ اس کے کپڑوں پر بھی پڑے تھے اور اس کے ہاتھوں پہ بھی سارہ شاہنواز کا خون لگا ہوا تھا, یعنی اس کے ہاتھ اور اس کے کپڑے سارہ شاہنواز کے خون سے رنگے ہوئے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ شاید یہ ملزم بھاگ جاتا کیونکہ یہ بھاگنے کی کنڈیشن میں تھا, لیکن اس وقت ایاز امیر صاحب نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, کیونکہ اس ملزم نے سارہ شاہنواز کو قتل کرنے کے بعد اپنے جو اس کے 5 فون تھے ان میں سے ایک فون جس سے اس کو اندیشہ تھا کہ یہ فون بعد میں پولیس سے استعمال کر سکتی ہے اور پولیس کے ہاتھ ایک اہم ثبوت لگ سکتا ہے, تو اس نے سارہ شاہنواز کا فون ڈمبل سے توڑنے کے بعد اپنا ایک فون سیٹ بھی ڈمبل سے توڑ دیا, اس کو تباہ کر دیا تاکہ پولیس کے ہاتھ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہ لگے. باقی اس کے جو 4 سیٹ تھے, یعنی اس کے 5 اس کے پاس فون تھے, ان میں سے ایک فون اس نے توڑ دیا, ایک سارہ شاہنواز کا فون توڑ دیا, اس کا پاسپورٹ اس نے کینچی سے پرزے پرزے کر دیا, اور 4 سیٹ میں سے ایک سیٹ سے اس نے اپنے والد کو کال کی اور ان کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے, اور اس کی لاش کی تصویر, خون آلود جو لاش تھی اس کی تصویر بنا کر اس نے ایاز امیر صاحب کو بھیج دی. اس کو شاید خیال تھا کہ اس کیس کی تفتیش کے دوران, ناظرین میں اس کو اس اینگل سے دیکھ رہی ہوں کہ اس کا خیال تھا کہ شاید ایاز امیر اس کے والد ہیں تو وہ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ایاز امیر پولیس کو انفارم کر دیں گے اور پولیس اس کو آ کر گھر سے گرفتار کر لے گی. ایاز امیر نے اس موقع پر ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کیا, اس بات پر ان کو سیلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش نہیں کی, یہ قتل چھپانے کی کوشش نہیں کی. ایاز امیر صاحب کا کہنا بھی ہے کہ یہ فارم ہاؤس جو ہے وہ ایک ویران جگہ پر واقع ہے جہاں پر اگر گھر میں کوئی حادثہ پیش بھی آتا ہے, جیسے کہا گیا تھا کہ
जो सारा शाहनवाज हैं उनकी चीखों की आवाज़ किसी राहगीर ने सुनी थी, तो उसने पुलिस को बताया था। तो ये मुमकिन नहीं था, कल इस बात को नहीं मान रही थी कि कितने फार्म हाउस जो इतने जो है ना कैनाल पर फैला हुआ है, इतने एकड़ पर बना हुआ है, तो वो उसकी दीवारें इतनी रूम्स जो हैं वो बिल्कुल गेट के करीब नहीं है, या उसकी जो है कमरे से लोगों की गुफ्तगू की आवाज़ या चीखने की आवाज़ें बाहर चली जाती। तो ये बात अयाज़ अमीर साहब की बिल्कुल ठीक है कि ये इतनी बड़े रकबे पर फैला हुआ ये फार्म हाउस है कि इसमें में घर के अंदर से कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी, और अगर हम चाहते तो इस कत्ल को छुपा सकते थे। लेकिन अयाज़ अमीर साहब ने पुलिस को फ़ोन किया, उन्होंने ना पुलिस में भी किसी छोटे बंदे को फ़ोन नहीं किया, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट आईजी साहब को फ़ोन किया और उन्हें तस्वीर भेजी, और उसके बाद उन्होंने घर का एड्रेस बताया, क्योंकि घर तक भी पुलिस आराम से नहीं पहुंच सकती थी, उनको ढूंढते ढूंढते भी टाइम लगता, और हो सकता है कि जब तक वो पता करते हुए वहां जाते तो उस वक्त मुल्जिम वहां से भाग चुका होता। तो अयाज़ अमीर साहब ने इतना कोऑपरेट किया कि अपने उस फार्म हाउस की लोकेशन जो है वो पुलिस को बताई, और उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस का भी ये कहना है कि मुल्जिम वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। वो उस खून साफ़ कर रहा था, लाश को ठिकाने लगाने के बाद शायद उसने वहाँ से भाग जाना था। यही वजह है कि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया, सारा का फ़ोन तोड़ दिया, और उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो फाड़ दिया, ताकि किसी को इस बात का अंदाज़ा ना हो कि सारा शाहनवाज़ दुबई से पाकिस्तान पहुँची थी, और उसने वो तमाम शवाहिद मिटाने की कोशिश कर रहा था। और नाज़रीन, इस केस में मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शाहनवाज़ अमीर ने अपने वालिद का नाम लेकर, क्योंकि रात तक उसने जब उसको गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त उसने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन जब उसको अपने वालिद के हवाले से ये अंदाज़ा हो गया, ज़ाहिर बात है कि जब उसकी फ़ोन पे बात हुई थी तो अयाज़ अमीर साहब ने उसकी सरज़निश की होगी, और उसको फ़ोन से अंदाज़ा हो गया था कि अब उसके वालिद इस केस में उसको डिफेंड नहीं करेंगे, तो उसने शायद बदला लेने के लिए, जी नाज़रीन, उसने शायद अपने वालिद से बदला लेने के लिए कि अगर मेरे वालिद मुझे पुलिस के हवाले कर रहे हैं, और जब उसने ये भी देख लिया कि पुलिस उनके वालिद के बताने पर जो है वो घर आई है, और उसके वालिद ने उसको बचाने की बजाय पुलिस को वहाँ भेजा है ताकि वो गिरफ़्तार कर ले। और उससे पहले अयाज़ अमीर साहब ने अपनी साबका अहलिया को फ़ोन करके यहाँ तक कह दिया था कि इसको भागने मत देना, और अगर घर में कोई मुलाजिम है तो इसको रस्सियों से बांध कर बिठा दो ताकि पुलिस इसको आकर ले जाए। तो उसने जब ये देखा कि मेरे वालिद ने मुझे गिरफ़्तार करवाया है, तो इसने अपने वालिद को भी इस केस में फंसा दिया, और पुलिस को बताया जी मैंने अपने वालिद को बता दिया है, और इस तरह केस का एंगल जो है वो तब्दील करने की कोशिश की कि इसके वालिद इस केस में पुलिस को ऐसा नज़र आए कि वो इसके सहूलतकार थे, और वो उस वक्त जो है सारा को बचा सकते थे, तो वो भी इस केस में मुलविस हो जाएं। बहरहाल अभी तो एक दिन का रिमांड हुआ है, तो इतनी बातें सामने आई हैं, अब मज़ीद इससे और भी राज उगलवाएंगी पुलिस, और मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे। जैसे ही कोई और डिटेल हमारे सामने आएगी आपको इससे आगाह करेंगे। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए, और मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए।